السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے پاس مسائل قربانی پیش کروں گا۔ مسئلہ زید کا کہنا ہے کہ گھر میں اگر باپ زندہ ہو تو قربانی باپ کے نام سے ہی ہو سکتی ہے، لڑکے، بیوی اور دوسرے لوگوں کے نام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ کے علاوہ اور کسی نے کیا تو قربانی نفلی ہے، خواہ باپ کے نام سے متواتر یعنی کہ لگاتار کئی سال ہو چکی ہو، جبکہ زاہد کا کہنا ہے کہ قربانی باپ کی موجودگی میں لڑکے، بیوی یا دوسرے لوگوں کے نام سے بھی ہو سکتی ہے۔ از روئے شرع جواب جلد از جلد دے کر کرم فرمائیں۔ یہ کتاب فتویٰ فیض رسول ہے اور یہ مسئلہ مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب علیہ رحمہ سے پوچھا گیا۔ آپ جواب دیتے ہیں، باپ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو اس پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہوگی، اور باپ کے ساتھ بیٹا، بیوی یا دوسرا کوئی مالک نصاب ہو تو اس پر بھی اپنے نام الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر باپ نے چند سال اپنے نام قربانی کی اور مالک نصاب ہوتے ہوئے کسی سال بیٹا یا بیوی کے نام قربانی کی اور اپنے نام نہ کی تو گنہگار ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ گھر میں جو مالک نصاب ہوگا اسی کے نام قربانی ہوگی، چاہے متواتر کئی سال اس کے نام کی قربانی ہو چکی ہو۔ اور اگر گھر میں کئی مالک نصاب ہے تو ہر ایک کے نام قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، ایک بکرا قربانی کی نیت سے پرورش کیا گیا مگر چند وجوہات کی بنا پر قربانی نہیں کی گئی، تو اس بکرا کو سال آئندہ قربانی کے لیے باقی رکھا جائے گا یا صدقہ کر دیا جائے گا؟ جواب، اگر اس بکرا کو قربانی کے لیے غنی یعنی کہ مالک نصاب مالدار نے پرورش کی تھی اور ان سال اس نے اپنے نام سے کوئی دوسری قربانی بھی نہیں کی تو وہ بکرا صدقہ کر دیا جائے، اور اگر ان سال کوئی دوسری قربانی اپنے نام کر چکا ہے تو سال آئندہ کی قربانی کے لیے اس بکرے کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر غریب یعنی کہ غیر صاحب نصاب نے قربانی کی نیت سے بکرا خریدا تھا اور ایام قربانی یعنی کہ قربانی کے دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، تو اس صورت میں بھی اسے زندہ بکرے کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر غریب کے پاس پہلے ہی سے بکرا تھا اور اس نے قربانی کی نیت کر لی تھی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تھی، تو ان صورتوں میں غریب پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ لہذا اگر ان دونوں صورتوں میں ایام قربانی گزر گئے اور غریب نے قربانی نہ کی تو اس بکرے کو صدقہ کرنا واجب نہیں، سال آئندہ کے لیے اسے پال سکتا ہے، اور اگر چاہے تو بیچ کر اس کی قیمت اپنے مصرف یعنی کہ اپنے خرچ میں لا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، کسی شخص نے اپنے ماں اور باپ کے نام سے قربانی دیا تو اس شخص کے سر سے قربانی کا بوجھ اترا کہ نہیں، اور قربانی صحیح ہوئی یا نہیں؟ جواب، جس بندے نے یا جس شخص نے اپنے ماں اور باپ کے نام سے قربانی کی
تو وہ قربانی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو اس پر اپنے نام سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا شخص اگر اپنے نام سے بھی قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے سر سے قربانی کا بوجھ نہیں اتارا۔ ایک اور مسئلہ، زید کہتا ہے کہ مالک نصاب 1 سال اپنے نام سے قربانی کر دے، وہ کافی ہے۔ ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب نہیں۔ 1 سال اس نے اپنے نام سے قربانی کر دی اور اب ہر سال قربانی کرتا ہے تو واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، جس طرح مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مالک نصاب پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنے سے بری ذمہ نہ ہوگا، ایسے ہی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے پر بھی واجب اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ لہذا زید کا یہ کہنا غلط ہے کہ مالک نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ مالک نصاب ہوتے ہوئے ہر سال اپنے نام سے قربانی نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بہت اہم اور ضروری آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ نصاب کو پہنچ سکے، لیکن اس کے کھیتی کی زمین اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچ ڈالے تو نصاب سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو مالک نصاب سمجھا جائے گا یا نہیں، اور اس پر زکوٰۃ و قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواب، جس شخص کے پاس کھیتی کی زمین اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچ ڈالے تو نصاب سے کئی گنا زیادہ ہو جائے تو وہ شخص مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ زکوٰۃ واجب نہیں کہ کھیت کا وظیفہ عسر یا خراج ہے، اور زکوٰۃ و عسر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ ہاغدہ فی فتح القدیر۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ چاندی کے 56 روپے کے مال کا مالک ہو، چاہے وہ مال نقد ہو یا بیل بھینس یا کاشت، البتہ کاشتکار کے حل کے بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، یعنی کہ صاحب نصاب کی مقدار آج کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے مقدار پر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو یا اتنی زمین ہو کہ اگر زمین بیچے تو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ یہ مسائل ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب اسے قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔